بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ 1905 کی بات ہے جب ضلع شاہپور ایس پی اور ڈپٹی کمشنر بیٹھتے تھے۔ مٹھلک سے ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہاں آباد شاہ پور کے قریب اپنے گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی، جہاں آباد کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی کیونکہ بیل گاڑی نے آگے شاہ پور جانا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کیے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی۔ راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں سے اس کا سامنا ہوا۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹو تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو اور اگر سمجھو تو میں تمہاری دادی ہوں۔ میں سفر سے تھکی ہاری گھر جا رہی ہوں، جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ مجھے گھر جانے دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نوجوانوں نے کہا، یہ کپڑے میں کیا ہے؟ اس کو ذرا کھولو، امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ بڑھیا نے جب کپڑوں کی گٹھلی کھولی تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ اوباش نوجوانوں نے بڑھیا کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو۔ بڑھیا نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی۔ دونوں اوباش نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑھیا کے کانوں پر پڑی، جن پر پرانے زمانے کے رواج کے مطابق چار سونے کی قیمتی بالیاں چیدوں میں موجود تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، اصل خزانہ تو بڑھیا کے کانوں پر لگا ہوا ہے، اور ہم سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ وہ دونوں واپس آئے اور بڑھیا سے کہا کہ ان کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو وہ آگے بڑھے اور بدبختوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لیں اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیچاری بڑھیا کے کان خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ یہ بیچ کا دور تھا، لوگ بچے اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ شاہپور کی طرف روانہ ہوئی، اس حالت میں کہ اس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ رات دیر تک شاہپور کے ایس پی کے گھر گیٹ کے سامنے بیل بجاتی رہی۔ چوکی دار کافی دیر بعد آیا تو بڑھیا نے کہا، مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ایس پی سے ملوایا گیا اور صاحب بہادر اپنے عملے سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے۔ ادھر ایک کیمپ لگایا اور اس وقت تک اسی جگہ گزارنے کا فیصلہ کیا جب تک اس علاقے کی پولیس مجرم کو پکڑ کر نہ لے آئے۔ علاقے کے تمام لوگ صاحب بہادر کے اس اقدام پر حیران ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک مجرموں کی تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملے، مگر صاحب بہادر نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہے۔ صاحب بہادر نے ملکہ برطانیہ کی تصویر والا سونے کا ایک قیمتی سکے میں سوراخ کروایا۔ ایک ماہر سونار نے اس میں سوراخ کیا اور پھر سکے میں دھاگا ڈال کر ایک بکری کے گلے میں وہ سکہ ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، یہ جہاں مرضی ہو چلی جائے۔ بکری نے ایک سمت میں چلنا شروع کیا۔ وہ چلتی ہے اور ایک مخصوص فاصلے پر کچھ پولیس کے اہلکار بھی اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی
حویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور زور کی آوازیں نکالنے لگی۔ اہلکاروں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے دو نوجوان باہر آئے۔ بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اہلکاروں نے جلدی سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور صاحب بہادر کے پاس لے آئے۔ صاحب بہادر سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکری کے گلے میں سونے کے سکے کیوں ڈالے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی بکری ہے، اس کے گلے میں سونا تھا، یہ اس سمت میں ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود۔ بڑھیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھیں، اس لیے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی۔ صاحب بہادر نے ان دونوں مجرموں سے پوچھا کہ آپ اپنی سزا خود ہی منتخب کرو۔ دونوں سر جھکا کر کھڑے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ صاحب بہادر نے ایک آدمی کو کہا کہ علاقہ بھر میں منادی کرا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ میلے کے نام سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کا ہجوم اس ریت کے ٹیلے پر جمع ہونے لگا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب اس نے بڑھیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا کہ دونوں نوجوانوں کے کانوں سے گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس درد کا احساس ہو جو تم نے محسوس کیا۔ ہجوم میں کھڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں درد سے چلا رہے تھے۔ اس کے بعد ایس پی نے مشکل طور پر وہ سونے کا سکہ اس بکری کے گلے میں ڈال دیا اور علم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندھے گا، یہ جہاں مرضی گھومے پھرے۔ جس بڑے سے بڑے چور ڈاکو میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے سے کوئی شخص اتار نہ سکا، کیونکہ سب نے اس دو چوروں کا انجام دیکھ لیا تھا۔ صد افسوس کہ آج ہوا کی بیٹی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ معصوم بچے زیادتی کے بعد قتل ہو رہے ہیں۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ریپ ہوتا ہے۔ 3 معصوم بچوں کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار کو اڑا دیا جاتا ہے، جس کے ثبوت بھی سامنے آئے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ مجرم وکٹری کا نشان بنا کر عدالت سے نکلتا ہے، مگر عوام میں ہے کہ خاموش اور بے حس ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اسی خوف میں مبتلا ہے کہ ان کی باری کب آئے گی۔ خدا را اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔